اسلام آباد میں فوج نے آ کے جو ہے وہ سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. گنڈا پور صاحب تو نہیں پہنچ سکے, البتہ فوج پہنچ گئی ہے. سچویشن ہیز بیکم مور ٹینس. ڈی چوک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جم غفیر وہاں پہ موجود ہے. گنڈا پور صاحب ایک دفعہ پھر لیٹ ہو گئے. پشاور سے فوج کے دستے کو بھیجا جا رہا ہے ٹوورڈز اسلام آباد. اب اس موقع کے اوپر کیا آپ فوج کی وردی کے ساتھ ریزسٹ کریں گے؟ درخواست کی جا رہی ہے گنڈا پور صاحب سے کہ آئیے آ کے عمران خان صاحب سے ملیں, لیکن گنڈا پور نے کہہ دیا جاؤ میں نہیں ملتا. ہر دفعہ گنڈا پور صاحب نے کے پی سے بندے لے کر آنے, پنجاب میں کوئی نہیں ہے کیا؟ جو مین لیڈرشپ ہے وہ آخر اس وقت کدھر غائب ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, جس وقت یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں, سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اب آدھی رات سے زیادہ کا وقت جو ہے آلریڈی گزر چکا ہے, اور اب اس کے مطابق کیونکہ لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, اسی لیے آپ کو یہ ٹائم فریم بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت تک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو فی الحال آگاہ کر رہے ہیں. اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ویلاگ میں جو ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں. میں اس ویلاگ کے اندر انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن دونوں کے حوالے سے جو ہے میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, کیونکہ ظاہری بات ہے جب بھی پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ فیک نیوز بہت پھیلتی ہیں, اور اس قسم کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کی خبریں بھی جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں. سو ایکوریٹ نیوز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ تک پہنچے. تو اینڈ تک آپ نے اس ویلاگ کو دیکھنا ہے تاکہ ساری خبریں جو ایکوریٹ خبریں ہیں وہ ہم آپ تک جو ہے وہ پہنچا سکیں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی جو میرے خیال میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ اب تک کی وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں فوج نے آ کے جو ہے وہ سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھال لیا ہے, اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں 12 بجے سے پہلے ہی کہ جناب فوج کو بلا لیا گیا, فوج کو بلا لیا گیا. فوج کو بلانے کا فیصلہ جو ہے وہ اس سے پہلے ایک دن پہلے ہی ہو چکا تھا کہ اگلے 10 دن کے لیے جب تک ایس سی او کا جو اجلاس ہے وہ پاکستان میں ہونا ہے تب تک کے لیے جو ہے وہ فوج کو جو ہے وہ دارالحکومت کا کنٹرول جو ہے وہ دیا جائے گا. اور یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کرنے کے لیے, سیکیورٹی کی سچویشن کے لیے جو ہے وہ فوج کو طلب کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے فوج جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کس طرح کرتی ہے اس کے لیے بھی جو ہے اسے انسٹرکشنز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر اس نے کوئی بروٹ فورس استعمال کرنی ہے یا کس حد تک فورس استعمال کرنی ہے اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے. اب یہ بڑی ایک کریٹیکل سچویشن ہے کہ یہاں پہ مطلب ڈی چوک کے اوپر ابھی تک جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو گنڈا پور صاحب نہیں پہنچ سکے ہیں. تو گنڈا پور صاحب تو نہیں پہنچ سکے, البتہ فوج پہنچ گئی ہے. فوج نے آ کے ڈی چوک کا کنٹرول جو ہے سنبھال لیا ہے. 11:30-12 بجے تک جو ہے وہ وہاں پہ اسلام آباد کی پولیس نے وہاں پہ کنٹرول سنبھالا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ فوج نے آ کے وہاں پہ اپنے دستے جو ہے وہ اب کھڑے کر دیے ہیں. اب اس ساری صورتحال کے بعد ظاہری بات ہے سچویشن ہیز بیکم مور ٹینس. میری نظر میں اور بھی زیادہ ٹینس ہو گئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو پنجاب پولیس تھی یا اسلام آباد پولیس تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, ان کی آنکھ مچولی کا سلسلہ تو جاری تھا. ایک اور جو ڈس انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے پچھلے کئی گھنٹوں کے اندر دیکھی ہے, ہم نے جو آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پسندیدہ صحافی ہیں یا ان کے جو یوٹیوبرز ہیں یا ایون پی ٹی آئی کے اپنے رہنما جو ہیں وہ بار بار یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جناب ڈی چوک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جم غفیر وہاں پہ موجود ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. بیسکلی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آتی ہیں وہ اس وقت پولیس کے ساتھ جو ہے ان کی مٹبھیڑ ہوتی ہے, ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل پھینکے جاتے ہیں یا گرفتاریاں ہوتی ہیں یا لاٹھی چارج ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ منتشر ہو جاتے ہیں. بلکہ اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ عمران خان صاحب کی جو 2 بہنیں ہیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان, وہ وہیں پہ آئیں اس ایریا کے اندر اور وہاں پہ آ کے جو ہے گرفتار ہو گئیں. تو بہت سے لوگوں نے ایکچولی یہاں پہ سوال کیا کہ ان کو ابھی کیا ضرورت تھی آنے کی, کیونکہ ابھی جو مین قافلہ ہے جو کہ کے پی والی سائڈ سے آ رہا ہے وہ تو بھی پہنچا نہیں ہے. تو کیا یہ عقل مندی تھی کہ اپنے آپ کو وہاں پہ لے جانا؟ وہاں پہ آپ کے ارد گرد کوئی حصار نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکتے. مطلب وہ ابھی آگے کھڑی ہوئی ہیں اور پولیس والے آئے اور ان کو بڑے آرام سے جو ہے اٹھا کے لے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا. اور مطلب عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں, ان کا ایک اسٹیچر ہے, اور یہ پولیس کے پاس جو ہے ان کی گرفتاری ہو جانا یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے, بہت بڑی خبر ہے. لیکن اس کو مطلب ان کو رکوانے کے لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکنی موجود نہیں تھا. یہ اس کا سب سے بڑا ایک ایگزامپل ہے, ایک مثال ہے کہ یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب بہت لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. 30, 40, 50, 60, 70 یہ تقریباً اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جو ہیں وہ آئی ہیں اور آ کے اس کے بعد چلی گئی. شوکت بسرا صاحب بھی آئے, ٹولی لے کر آئے, چلے گئے. نعیم حیدر پنچوتا صاحب آئے, ٹولیاں لے کر آئے, چلے گئے. آنا جانا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا ہے. وہ اس وقت تک جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر کسی کو کھڑا ہی نہیں ہونے دے رہے.
وہاں پہ پوری طرح کنٹرول جو ہے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اور اب تک جس وقت کہ میں آپ کے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس وقت تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 50 کلومیٹر کے آس پاس جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں 40-50 کلومیٹر جو ہے وہ اسلام آباد سے دور ہیں. اگر ڈی چوک اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 60-65 کلومیٹر بن جائے گا. اوبیسلی میں حدود کی بات کر رہا ہوں. تو گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اب پتہ نہیں میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہ ایک دفعہ پھر لیٹ ہو گئے. مطلب احتجاج جو تھا وہ تو آپ نے جو رکھا تھا جمعے والے دن کا رکھا ہوا تھا نا, تو جمعہ تو کراس ہو گیا, اب تو آپ ہفتے میں آ گئے ہیں. اور آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہے. عمران خان صاحب کی تو آج سالگرہ ہے, تو سالگرہ والے دن احتجاج ہو رہا ہے. عام طور پہ سالگرہ والے دن تو سیلیبریشن ہوتی ہے, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز بھی جو ہے وہ سامنے آئی کہ ڈی چوک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکن جو ہے وہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کے لیے کیک کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, لیکن اب آج جو ہے وہ لاہور کے اندر یہ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ فلیش ہو رہی ہے پچھلے 3-4 گھنٹے سے, اور مختلف چینلز کے اوپر یہ فلیش ہوئی ہے کہ جہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ پورا قافلہ جو ہے وہ موو کر رہا ہے ٹورڈز اسلام آباد, وہیں سے پیچھے سے پشاور سے جو ہے وہ فوج کے دستے جو ہے ان کو ڈپلوائے کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کو بھیجا جا رہا ہے ٹورڈز اسلام آباد. اب گنڈا پور صاحب جب اسلام آباد پہنچیں گے تو جیسے ہی وہ میں خبر ٹول پلازا کراس کریں گے تو وہاں پہ جو ہے فوجی دستے کھڑے ہوں گے ان کا استقبال کرنے کے لیے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیچھے سے بھی جو ہے وہ فوج آ رہی ہے, تو آگے پیچھے فوج. اب اس کے اندر جو ہے گنڈا پور صاحب کیا ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ متھا لڑائیں گے یا نہیں لڑائیں گے, وی ڈونٹ نو. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پورٹ فولیو کے اوپر جو ہے وہ ایک 9 مئی کا بہت بڑا بدنما داغ موجود ہے. اب اس موقع کے اوپر کیا آپ فوج کی وردی کے ساتھ ریزسٹ کریں گے؟ پولیس والوں کے ساتھ تو وہ مجھے یاد ہے نا لاسٹ ٹائم جب انہوں نے احتجاج کیا تھا گنڈا پور صاحب جب لاہور کے لیے نکل رہے تھے, تو اس وقت تو پنجاب پولیس کے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کو تو مار پڑنے لگی تھی, ہم نے ان کو ریسکیو کر لیا تھا. اب کیا فوج کے ساتھ بھی آپ یہی کریں گے؟ فوج کے جو جوان ہوں گے کیا ان کو ریسکیو کریں گے آپ بیٹھ کے, یا ان کی وردی کے اوپر جو ہے آپ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کریں گے؟ وی ڈونٹ نو. یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی بیک آف کر جائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں تو خان نے کہا تو ہم نے تو کرنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ 2 اور نیریٹیوز جو ہیں, جو انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن, یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, آپ نے اس میں سے چوز کون سے کرنا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے ٹیبل کی کس سائڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے, ہمیشہ جس طرح میں کہتا ہوں. ایک اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حسن ایوب صاحب نے ایکچولی جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ خبر دی. انہوں نے کہا میں یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ یہ درخواست کی جا رہی ہے. خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اینڈ کمپنی کی جانب سے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا کہا گیا ہے کہ ان سے ملاقات کروائی جائے تاکہ موجودہ صورتحال پر ان سے ہدایات لی جا سکیں, جس پر جواب دیا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. پیر تک عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جائے گا. تو ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ آیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک کاؤنٹر نریٹو بھی آیا ہے, اور وہ آیا ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے, یا پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ آیا ہے. اور وہ کیا آیا ہے کہ جناب درخواست کی جا رہی ہے گنڈا پور صاحب سے کہ آئیے آ کے عمران خان صاحب سے مل لیں, ہم رات کے اس پہر بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولنے کے لیے آپ کے لیے تیار ہیں, آئیے آ کے مل لیجئے. لیکن گنڈا پور نے کہہ دیا جاؤ میں نہیں ملتا, جاؤ دوڑ جاؤ یہاں سے, میں نہیں ملتا. تو یہ مطلب نیریٹو اینڈ کاؤنٹر نیریٹو کی گیم. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نیریٹو کس کو سمجھ رہے ہیں اور کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ کس کو سمجھ رہے ہیں, لیکن دونوں سائڈ سے یہ کہانیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. بہرحال فی الحال گنڈا پور جو ہے وہ آ رہے ہیں, آہستہ سرکتے آ رہے ہیں, بلکہ پیچھے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے کافی, چونکہ ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. آنسو گیس کی بڑی ہیوی شیلنگ جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی تعداد تھوڑی سی کم بھی ہو گئی ہے, رات کا بھی پہر ہے, لیکن پھر بھی ایک سائزبل کراؤڈ ان کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ سائزبل کراؤڈ جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ آ رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور بڑے سوالات ہو رہے ہیں کہ بھائی کیا ہر دفعہ گنڈا پور صاحب نے کے پی سے بندے لے کر آنے, پنجاب میں کوئی نہیں ہے کیا؟ آخر یہ پنجاب سے لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ پنجاب میں مختلف شہروں سے, ساہیوال, فیصل آباد, ملتان, میاں والی, لاہور, پیچھے سے قصور, شیخو پورہ, کدھر ہے سارے؟ آ کیوں نہیں رہے؟ وہاں سے جو ہے وہ اس طرح کا ایک قافلہ کیوں نہیں چلتا اور لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر یہ لوگوں کی اتنی تعداد جو ہے یہاں پہ کم کیوں ہے. دوسری بات یہ, جہاں پہ اسلام آباد کی صورتحال ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کا بھی جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیا گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اینڈ تک اپنی جرنی اب اس مرتبہ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیونکہ پچھلی 2 جو ان کے جو ٹریک ریکارڈز ہیں وہ تو بڑے خراب ہیں, وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں. کیا اس مرتبہ پوری کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ اسلام آباد کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو لاہور کے اندر جو ہے وہ آج
انہوں نے پہلے ہی کال کی دی ہوئی ہے کہ احتجاج جو ہے وہ انہیں کرنا ہے لاہور کے اندر. اب لاہور کے اندر آلریڈی جو ہے وہ کنٹینرز رکھنے کا کام جو ہے اور بلاکیجز کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے, بلکہ آج تو دن کے اندر ہی مال روڈ کو بند کر دیا گیا. مال روڈ کی ایک سائڈ کو جو ہے وہ دن کے اندر ہی بند کر دیا گیا. مال روڈ جو ہے لاہور کی مین شاہراہ ہے, اور اب ہماری اطلاعات کے مطابق لاہور کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پہ بھی بلاکیج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اس وقت رات کے اس پہر جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہاں پہ بھی یہ سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا ہے. سو اگر آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ نے لاہور سے باہر سفر کرنا ہے تو یا تو ابھی کر لیں, کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا کہ کل جو ہے وہ یہ سلسلہ کھلے گا. اب وہاں پہ تو اسلام آباد پولیس اور فوج کو جو ہے تعینات کیا گیا تھا, اور فوج کو اس چکر میں بلایا گیا تھا کہ ایس سی او کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. لاہور میں جو ہے وہ سامنا پنجاب پولیس سے ہوگا, اور پنجاب پولیس جو ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی آنکھ مچولی تو پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہی ہے. یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ لاہور, لیکن ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب مین لیڈرشپ کدھر ہے. ساری کی ساری جو مین لیڈرشپ ہے وہ آخر اس وقت کدھر غائب ہے. آپ کو جو بڑے بڑے رہنما ہیں, مثال کے طور پہ میں نے ٹویٹ دیکھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں, ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کی گئی اور اس میں لکھا گیا کہ جناب اس میں شیر افضل مروت کی تصویر لگائی گئی, اس میں علی محمد خان کی تصویر لگائی گئی, اس میں شیر آفریدی کی تصویر لگائی ہوئی ہے, شاندانہ گلزار صاحبہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے کہ یہ لوگ سب کدھر ہیں. اور خاص طور پہ مطلب شیر افضل مروت تو میرے خیال میں پتہ نہیں اب ان کی طبیعت کیسی ہے, کیونکہ پہلے تو پچھلے دنوں ان کی طبیعت بھی خراب تھی, تو اب ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بھی ایک سب سے بڑا سوال ہے. لیکن ان کے بارے میں بھی ہو رہا ہے. علی محمد خان کدھر ہیں, باقی کدھر ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی لیڈرشپ ہے, وہ کدھر ہے سب کی سب, صرف علی امین گنڈا پور ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک سوال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت تحریک انصاف کے جو دیگر لوگ جو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں موو کر رہی ہیں اور آتی ہیں اور اس کے بعد چلی جاتی ہیں, ان کو انسٹرکشنز کون دے رہا ہے؟ کیا کوئی میکنزم اس وقت بنا ہوا ہے ان کو انسٹرکشنز دینے کا؟ نہیں. اس ساری چیز کے اندر ہم نے پچھلے 24 گھنٹے میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی دیکھی ہے کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس مرتبہ فائر وال کا جو ہے ٹکا کے استعمال کیا گیا ہے. لوگوں کو واٹس ایپ کے اوپر ویڈیوز بھیجنے میں بہت پرابلم ہوئی, لوگوں کو نیٹ ایکسیس کرنے میں بہت پرابلم ہوئی. ٹویٹر تو پہلے ہی جو ہے وہ ہم نے بند کیا ہوا تھا, وہاں پہ بھی خندقیں کھودی ہوئی ہم نے ٹویٹر کے اوپر, تو لیکن ویسے بھی لوگوں کو جو ہے وہ ایکسیس کرنے میں کافی پرابلم ہوئی ہے. تو یہ سب کچھ بھی ہم نے آبزرو کیا ہے. ایک یہ بھی ڈس انفارمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے جناب گورنر رول لگایا جا رہا ہے. اور فیصل کریم کنڈی کی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر شاید یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن فیصل کریم کنڈی کی جانب سے جو ہے وہ اس کی باقاعدہ طور پہ تردید کی گئی. انہوں نے ایک شو کے اندر بھی جو ہے وہ ہم نیوز کے اوپر شرکت کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ غلط نیوز ہے, ابھی تک کوئی کسی قسم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ جو میں ویسے ہی آپ کو صرف اطلاع دے دوں کہ گورنر راج لگانا جو ہے اب اتنا آسان رہا نہیں ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ بیسکلی اگر اس طرح کا کچھ ہوتا بھی ہے تو اس کی جو اپروول ہے وہ اس صوبے کی اسمبلی کی جانب سے آنا بہت ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ آلریڈی 2/3 میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, تو ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا کہ ایک اسمبلی کی اجازت کے بغیر آپ اس کو ویلیڈیٹ کس طرح کریں گے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آلریڈی اس وقت جو جتنی ٹینس صورتحال ہے, اگر ایسا کچھ سوچا بھی جاتا ہے تو بہت بڑی غلطی ہوگی میرے خیال میں, اس سے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں گے. البتہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے موجودہ حکومت کے اوپر کافی تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بڑی نااہل حکومت ہے جن سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ سنبھالے نہیں جا رہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سنبھالے نہیں جا رہی. اتنا مشکل کام ہے نہیں جتنا انہوں نے بنا دیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی مطلب کیا کیا جائے, ڈائریکٹ فائر مار دیے جائے, مطلب وہ بھی پاکستانی ہیں جو آ رہے ہیں, یہ بھی پاکستانی ہیں جو بچا رہے ہیں یا جو اس وقت سیکورٹی کے اوپر معمور ہیں, تو اس طرح کی میرے خیال میں ڈیمانڈز جو ہیں وہ کرنی بھی نہیں چاہیے. تو یہ جناب اب تک کی صورتحال ہے. اور پنجاب حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے اب تک 1590 کارکن جو ہے ان کی گرفتاری کے احکامات دے دیے گئے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی گرفتاریاں اب عمل میں لائی جا رہی ہیں اور انہیں شر پسند عناصر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے, جس کی وجہ سے ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو مینار پاکستان گراؤنڈ جو ہے اس کے اطراف بھی کنٹینرز جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں, اور ٹھوکر کے پاس جو میں آپ کو موٹر وے کے حوالے سے بتا رہا تھا وہاں پہ بھی کنٹینرز جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں. دوسری جانب پنجاب کے 4 شہروں میں دفعہ 144 جو ہے وہ پہلے نافذ کی جا چکی ہے. لاہور سمیت سیالکوٹ اور میاں والی ان علاقوں کے اندر بھی جو ہے شہروں کے اندر یہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی جا چکی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر سامنے آئی ٹویٹر سپیس میں. بیسکلی
ایک جو اسپیسز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ آڈیو کے ذریعے جو ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے یو کے سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اسلام آباد کی اور پنجاب کی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، جس کا میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا، ان کی ایک آڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اور وہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے، آپ لوگ وہاں پہ پہنچے کیوں نہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کر کے لے گئے اور وہاں پہ ان کو بچانے والے کوئی نہیں تھا، دیر واز نو ون. بالکل وہ تن تنہا کھڑی ہوئی تھیں اپنی بہن کے ساتھ، اور ان کو جو ہے وہ آئے اور آ کے گرفتار کر کے لے گئے. اچھا جی، اس کے علاوہ ذرا ایران اسرائیل کے وہاں پہ بھی جو انتشار پھیلا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر دیں. تو خبر یہ ہے کہ جناب امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے مختلف حصوں میں بمباری کرتے ہوئے دارالحکومت صنعا اور حدیدہ کے ایئرپورٹ سمیت مختلف شہروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. اس دوران صنعا پر 4، حدیدہ شہر کے جنوبی علاقوں اور ایئرپورٹ پر 7 حملے کیے گئے ہیں اور زمار شہر پر بھی حملہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ گولان کی پہاڑیوں میں لڑائی کے دوران اسرائیل کے 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور مزید 24 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے 2 فوجی عراق سے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر کیے گئے ڈرون حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں اور اس حملے میں 2 فوجیوں کی ہلاکت کے علاوہ 24 فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے اور دیگر معمولی زخمی ہیں. عراق میں اسلامی مزاحمتی تحریک نے جمعے کو صبح گولان کی پہاڑیوں پر 3 حملوں کی ذمہ داری قبول کی اور مذکورہ تنظیم خطے میں امریکی اور اسرائیلی موجودگی کی انہوں نے کہا کہ وہ مخالفت کرتی ہے. اس کے علاوہ اسرائیل نے بیروت پر حملے میں حزب اللہ کے نئے متوقع سربراہ ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. کل مختلف ویسٹرن چینلز کے اوپر بھی یہ رپورٹ چلتی رہی. اسرائیلی فوج کے مطابق حملے کے وقت ہاشم صفی الدین بنکر میں موجود تھے اور حزب اللہ نے اسرائیلی دعوے کی تصدیق یا تردید فی الحال نہیں کی ہے. یہ بیسکلی جو ہاشم صفی الدین ہے، یہ ریسنٹلی ان کو جو ہے وہ حزب اللہ کا نیا سربراہ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، بالکل ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اب یہ خبر آ رہا ہے کہ شاید خبر آ رہی ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ شاید شہید کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب دنیا بھر کے ممالک نے لبنان سے شہریوں کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ ہنگامی منصوبے تیار کر لیے ہیں. آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کے لیے لبنان چھوڑنے کے لیے سینکڑوں ایئر لائن سیٹیں جو ہیں وہ ترتیب دی ہیں اور ایک ہنگامی منصوبے کے تحت فوجی طیارے قبرص بھیجے جا رہے ہیں. برازیل کے 3000 شہری لبنان سے وطن واپس جانا چاہتے ہیں. برازیل نے ان لوگوں کے لیے ایئر فورس ایئر بس A330 جو ہے وہ بھیجا ہے، جو جمعے کو 220 افراد کو بیروت سے باہر لے کر جائے گا اور ہفتے میں 2 پروازیں کرے گا. سرکاری خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ چینی حکومت نے 200 سے زائد چینی شہریوں کو بھی جو ہے وہ نکالنے کی تیاریاں کر لی ہیں. اس کے علاوہ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ایک بڑا حیران کن انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو پر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے دورے کے بعد دفتر خارجہ میں میرے ذاتی باتھ روم سے جاسوسی کے آلات جو ہے وہ برآمد ہوئے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنجمن نیتنیاہو سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی اور وہ ٹوائلٹ گئے، باتھ روم میں گئے، اور وہاں پہ جا کے بعد میں جب سویپنگ ہوئی تو اس باتھ روم سے جو ہے وہ بگڈ ڈیوائسز جو ہیں وہاں سے برآمد ہوئی ہیں. اب وہ کیا بنجمن نیتنیاہو نے جو ہے وہ خود پلیس کی تھیں یا کسی اور نے پلیس کی تھیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے آنے کے بعد جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے. 2017 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کو وہ اب رپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ کا کہنا ہے کہ دشمن کی جانب سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا. شمالی کوریا کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے صدر کی جانب سے شمالی کوریا کو ختم کرنے کی دھمکی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے صدر کا بیان بتاتا ہے کہ کون خطے میں امن اور سکون نہیں چاہتا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.